باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Start with the greatest of Allah Almighty, who is the most gracious and merciful. بیٹا as I told you before کہ ہم نے یونٹ 1 کا فرسٹ جو پارٹ ہے وہ ہم نے پورا کر لیا تھا. نام بینگ گڈ اینڈ کائنڈ اس کا ہم نے فرسٹ پڑھ لیا تھا. آج ہم سیکنڈ جو پارٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھنے جا رہے ہیں. اور جو ایک انٹروڈکشن میں آپ کو بتا دوں، ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک زبردست ایک مثال ہے اور ایک بڑا میسیج ہے اس پوری اسٹوری میں، جو آپ نے پہلے سنا بھی ہوگا. بٹ بہت مشہور واقعہ ہے یہ، جو دادا خضر کو سمجھا رہے ہیں. اب خضر اس کا پوتا اور دادا جان اس کو سمجھا رہے ہیں اور اس کو پڑھا رہے ہیں. اب لیٹ سی وہ کون سی کہانی ہے جو ہمارے لیے ایک سبق آموز اور ایک باصبر اور ہمارے لیے ہے. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، جب بھی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم محمد آ جائے، نبی آ جائے، رسول آ جائے، تو اس پہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے. ٹھیک ہے؟ وین یو لسن رسول، نبی، انبیاء اینڈ محمد، دین یو ہیو ٹو سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Our holy prophet, peace be upon him. Peace کا مطلب ہے سلامتی، be کا مطلب ہے ہونا، upon کا مطلب اس کے اوپر، him کا یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہو؟ سلامتی ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہی ہے. اچھا، now Khizr's grandfather is asking to Khizr, what is wrong Khizr? Asked Dada Jan worriedly when he noticed that his grandson was frowning. Khizr repeated everything that he had read in the letter. اچھا، جب وہ دادا جان کے پاس گیا، when he went to his grandfather, he discussed all things. Whatever Abdullah sent his letter, and he read all things and he shared with his grandfather. Actually he was worried and actually he was so confused. So then suddenly his father raised the question. اچانک اس کے فادر نے اس سے سوال کیا ہوا؟ what is wrong Khizr؟ تو اس نے بتا دیا کہ یہ چیزیں ہوئی اور یہ لیٹر میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ چیزیں ہوئی. اچھا، آفٹر دیٹ اوور آل سب ڈسکشن ہو گئی، سب سنا، خضر کی باتیں جو ہے وہ دادا نے اس کی سنی. اور آفٹر دیٹ کیا ہوا کہ ایز کے جو دادا جان تھے، اسمائلڈ، اس نے مسکرایا. اینڈ آسکڈ خضر ٹو سٹ نیکسٹ ٹو ہم اینڈ لسن کیئرفلی. اور اس نے کہا، دادا جان نے خضر کو کہا، پہلے تو سب اس کی باتیں اس نے سنی اور اس نے مسکرایا. پھر اس نے خضر کو کہا کہ سٹ، بیٹھیں، نیکسٹ ٹو ہم یعنی اپنے اس نے کہا کہ میرے سامنے بیٹھو. اینڈ لسن کیئرفلی، اور آپ کو غور سے سننا ہے. کیئرفلی یعنی غور سے سننا ہے. لسن کا مطلب ہے سننا. بیٹا، ایز یوزولی وی سے ان اردو، بیٹا like son, my dear son, do you remember the history about the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in English peace be upon him, and the tall woman and the old woman? خضر سے دادا جان نے پوچھا کہ بیٹا کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایک کہانی ہے جو ایک نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک پرانی بوڑھی عورت کے بارے میں؟ تو خضر سے یس
Dada Jan, yes, Dada Jan, as our impressions when we listen something and جو ہم بات سنتے ہیں تو پھر ہمارے جو ایکسپریشنس جو ہیں وہ ہمارے کیا ہوتے ہیں آٹومیٹیکلی وہ باہر آ جاتے ہیں. تو یس Dada Jan, that's my favorite story. Oh, that's great. That's my favorite story. Khiza said. Could I hear it again please? تو خضر said, کیا میں یہ اگین آپ کے منہ سے سننا چاہوں گا اور کیا آپ پسند کریں گے؟ Could I hear it again please? کیا میں اگین میں اگین سننا چاہوں گا، آپ سنائیں گے؟ تو دادا جان کہتا ہے، دادا جان began، شروع ہو گئے. Once upon a time، ایک وقت کا ٹائم تھا، ایک وقت کی بات ہے. When Islam had just been introduced، اسلام ابھی انٹروڈیوسڈ ہوا تھا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس نے اللہ کے حکم سے لوگوں کو میسج دینا شروع کیا، کیونکہ وہ ہی واز اے میسنجر پروفیٹ، ہی واز اے پیغمبر، پیغام لاتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے. تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انٹروڈیوس کیا تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام جسٹ انٹروڈیوس ہوا تھا اس وقت ٹو دا ورلڈ، پوری دنیا میں. اچھا، there lived an old woman in مکہ. مکے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی. she was a bitter enemy، بہت بغض رکھنے والی، بہت ایک میں کیا بولوں کہ بہت اس کو چڑ تھی اسلام سے. بٹر اینیمی کہتے ہیں بہت کڑوا دشمن جو ہوتا ہے نا، کہ ایک بالکل ہی وہ دشمن جو اس کی کہ اگر آپ کا کوئی اپوزیشن ہے تو اس کے آپ منہ دیکھ کے بس پھیر جائیں، ایسا دشمن. آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، وہ جو بٹر اینیمی تھی، شی واز اے بٹر اینیمی آف پیس بی اپان صلی اللہ علیہ وسلم. اینڈ شی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ہم ٹو اسپریڈ دا میسج آف اللہ، اور وہ چاہتی نہیں تھی کہ اسلام کا میسج پورے مکے میں پھیل جائے، اور اسلام بھی ایک دین ہے وہ بھی پھیل جائے، کیونکہ وہ جو فالو کرتے تھے دے ور یوز ٹو ورشپ آف آئیڈولس اینڈ دے ور spreading their ancestors' religious, so therefore they did not want to spread Islam، کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم اسلام کو اس طریقے سے اسپریڈ کریں اور ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو مذہب وہ ختم ہو جائے. she was thinking، old woman. تو شی ڈڈ ناٹ وانٹ ہیم ٹو اسپریڈ، اس کو نہیں چھوڑتی تھی کہ اسپریڈ دا میسج آف اللہ، اللہ کا میسج وہ پھیلائے. ایوری ایوننگ، ہر شام، شی وڈ ویٹ آن ہر روف ٹاپ فار ہیم ٹو پاس ہر ہاؤس. ہر شام کو وہ کیا کرتی تھی، چھت پہ جا کے وہ اس کا انتظار کرتی تھی، چھت پہ جا کے اس کا انتظار کہ کب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرتے ہیں، جو ان کے گھر کے برابر میں. آن دا وے ٹو دا مسجد، جو کیونکہ وہ اٹ واز اے روڈ ٹو مسجد. وین پیس بی اپان صلی اللہ علیہ وسلم لیفٹ ہز ہاؤس اینڈ پاس ٹو دا مسجد، سو she always waited for him that when he crossed the road, when he passes the road, that I have to do something، کہ میں کچھ کروں. As soon as he approached her house، as soon as کیا ہوا کہ وہ اس کے گھر سے گزرے، she would upset the rubbish bin and the garbage would fall over the head. اور پھر اس نے کیا کر دیا، اس کے اوپر وہ پورا جو گند کچرا
جو کوڑدان سے کچرا جتنا بھی نکلا وہ اس کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈ کے اوپر پھینک دیتی تھی. شی یوز ٹو ڈو دیٹ ٹائم. یہ کیا کرتی تھی؟ when the peace be upon صلی اللہ علیہ وسلم passed the road and she throwed the garbage and rubbish things like that. Okay. Oh, that must have made him angry, said Khizr. پھر خضر نے کہا پھر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غصے میں آ گئے ہوں گے، وہ تو ناراض ہوئے ہوں گے، اس نے تو اس سے بدلہ لیا ہوگا، جا کے پھر اس کو سنا کے آیا ہوگا گھر میں جا کے. خضر سوچ رہا ہے جب اس کے دادا جان اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ کہانی، تو خضر کیا کر رہا ہے؟ ہی از تھنکنگ کہ پھر تو اس کے ہم تو ایسے ہی کرتے ہیں، اگر میرے اوپر میں کوئی پھینکتا، اگر میرے اوپر کوئی اس طریقے کی کوئی حرکت تو میں تھوڑی برداشت کرتا، میں تو فوراً جا کے اس کو ایک دو لگاتا، میں فوراً جا کے اس کو گالیاں گلوچے دے کے آتا. خضر از تھنکنگ دیٹ. تو دادا جان شوکڈ ہز ہیڈ اینڈ کنٹینیوڈ، اور اس نے اپنا سر ہلایا اس کے دادا نے اور کنٹینیو کیا. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم instead of getting angry would just smile and greet her. اب دیکھیں سبحان اللہ، صبر کی انتہا دیکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے منہ میں دیکھتے اور اسمائل کرتے اور اس کو دیکھ کے مسکراتے، پھر چلے جاتے تھے. وہ then pursued to the مسجد، اور وہ مسجد کی طرف چل جاتے، پہنچ جاتے. اچھا، suddenly اچانک the woman stopped appearing on her rooftop. پھر ایک دن کیا ہوا کہ اچانک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پہ ڈیلی عورت جو چھت پہ کھڑی ہوئی تھی وہ آج نظر نہیں آ رہی. When she was not seen for 3 days. 3 دن ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہیں کہ 3 تو ہو گئی، عورت آخر گئی کہاں؟ اب آپ بتائیں ہم کیا سوچتے کہ یہ تو اچھا ہوا، یہ تو چلا گیا، یہ تو اچھا ہوا کہ مصیبت ٹل گئی، یہ تو اچھا ہوا کہ ایسے آ کے بس میں اتنا دو کے نکلتا ہوں، یہ میرے اوپر گند کچرا پھینک کے مجھے خراب کر دیتے، یہ اچھا ہوا چلی گئی، اللہ کرے یہ مر گئی ہو، یا اللہ کرے لائک دیٹ وی تھنک. یہ ہم اپنی بات کر جو ہم یوزولی ایسی باتیں سوچتے رہتے ہیں. لیکن آفٹر 3 days passed, the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم upon inquiry from her neighbors. پھر 3 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں پوچھوں، انکوائری کروں کہ وہ عورت گئی کہاں، اور اللہ نہ کرے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ یا اس کے ساتھ کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ. تو پڑوسی، نائبرس کہتے ہیں، پڑوسی سے پوچھنے لگے. فاؤنڈ آؤٹ دیٹ شی واز ویری ill. جب اس نے پورا تلاش کیا اس کو تو پھر پتہ چلا کہ یہ شی از ویری ill. اگر صرف ill ہوتا تو بات بنتی کہ وہ تھوڑی سی بیمار ہے، لیکن شی واز ویری ill، بہت بیمار پڑ گئی، بہت. اوکے، after that what happened? Let's see. Don't you think she deserved it? دادا جان asked خضر پوچھنے لگا دادا سے، کیا واقعی وہ عورت اس چیز کو ڈیزرو کرتی ہیں، اس چیز کو واقعی وہ اس چیز کی اہل ہے؟ تو یہاں اس پنشمنٹ کی واقعی وہ حقدار ہے جس طریقے سے وہ بیمار پڑی ہوئی ہیں. خضر از آسکنگ ٹو ہز دادا جان اگین اسمائلڈ. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم went to inquire. The found her all alone burning with fever. اوہو، جب وہ ان کے گھر گئے، پرافت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پوچھ کے اس کے گھر اس نے تلاش کر دیا اس کا گھر، کہ وہ بیچاری ایک اکیلی عورت ہے جو ایک شدید بخار میں مبتلا ہے، شدید بخار ہے اس کو.
He looked after her till she recovered. اور جب تک وہ اس کی نبی اکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کی وہ عیادت کرتے رہے، اس کی دیکھ بھال کرتے رہے، تب تک وہ کیا ریکور ہو جائے، تب تک وہ کیا صحیح ہو جائے. اس وقت تک اس کی خدمت کرتے رہے جب تک اس کو بخار تھا. Impressed by his conduct and ashamed of her own deeds, she accepted Islam. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حرکت اور یہی اخلاقی جو ادبی بات جو ہے، صبر والی جو بات، وہ دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بوڑھی عورت جو کافر ہوا کرتی تھی، she accept Islam and she become a Muslim. Khidr started the Dada Jan and exclaimed, now I have the solution to Abdullah's problem. اور یہی مسئلہ ہے کہ میں عبداللہ جو صبر کر رہا ہے، عبداللہ جو پرابلم جو فیس کر رہا تھا، اس کی کلاس میں جو ہم نے پہلے فرسٹ میں جو پڑھا ہم نے پارٹ میں کہ عبداللہ صبر کر رہا ہے، تو یہی بات ہے کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اگر ہم صبر کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں. صبر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیات اپنے قرآن پاک میں فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، کہا کہ میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. صبر کریں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. ذرا آپ اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ کیا آپ لوگ صبر کرتے ہیں؟ نہیں. کیا ہم اور آپ لوگ صبر کرتے ہیں؟ نہیں. اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس ہمیں صبر کرنی چاہیے. ہم بے صبر بہت ہو جاتے ہیں، ہم باصبر نہیں بنتے. تو زندگی کے اندر ہمیشہ صبر سے کام لیں، ہمیشہ صبر کر لیا کریں. انشاءاللہ آپ کی زندگی یہاں کی بھی سنور جائے گی اور آخرت میں بھی سنور جائے گی. بہت بہترین میسیج، بہت اچھا میسیج آج ہمیں اس چیپٹر سے ملا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو پڑھ کے اور اس کے اوپر آپ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اگر ایک بار سنت کو کوئی زندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شمار 10 شہیدوں میں شمار کرتا ہے. تو اس دور کے اندر ان کرٹیکلی ایشوز کے اندر، ان کرٹیکلی بہت ٹو بزیسٹ لائف کے اندر اگر ہم سنت کا پیروکار بنیں تو انشاءاللہ ہمیں زندگی کے اصول، زندگی کے جتنے بھی ضوابط ہیں وہ ہم سیکھ جائیں گے. اگر ہم اصولوں کے طور پہ ہم اپنی لائف کو اسپینڈ کرتے ہیں، that I expect that Allah with us، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اور بس ہمیں صبر کا دامن پکڑنا چاہیے اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں کامیاب ضرور ہوں گے انشاءاللہ. آج کی کلاس ہم اس پیارے سے بیوٹیفل میسیج سے وائنڈ اپ کرتے ہیں. میں اگین امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس بہت آپ کے لیے ایک فائدہ مند، بینیفیشینٹ بنی ہوگی، کہ میں امید کرتا ہوں. اور ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیا کریں تاکہ آپ کو نیو سے نیو ویڈیوز اس طریقے کی ملتی رہیں. اللہ حافظ، دعا میں یاد.